نحمده ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا پارٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ازواج مطہرات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت ہی سی آیات بینات نازل ہوئی جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند کے دوسرے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وازواجہم امہاتہم، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، لیکن نظر اور خلوت کے معاملہ میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حق جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مسلمان اپنی حقیقی مانگو تو دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے اور تنہائی میں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اس طرح حقیقی ماں کے ماں باپ لڑکوں کے نانا اور حقیقی ماں کے بھائی بہن اور لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ حکم حضور علیہ السلام کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم واجب احترام ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ ان 11 امت کے ماؤں میں سے شیخ خاندان قریش کے اونچے گرانوں کی چشم و چراغ تھی، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابو بکر، حفصہ بنت عمر فاروق، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت زما۔ اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش سے نہیں تھی بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، وہ یہ ہیں: زینب بنت حجش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ، ام المساکین، جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی ہے یعنی صفیہ بنت حیہ۔ یہ عربی نسل نہیں تھی بلکہ خاندان بنی اسرائیل کے ایک شریف نسب رئیس سے زادی تھی۔ اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ جات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بنت اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زادہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولتمند خاتون تھی۔ ہم اس کتاب کے تیسرے باب میں لکھ چکے ہیں کہ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور جمال و صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا، جس کا مفصل ذکر گزر چکا ہے۔ علامہ ابن سیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے
یہی مان لائی اور ابتدائی اسلام میں جب کہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جیسے استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی دین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب مختار یہی ہے کہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ہی افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم و حضرت آسیہ ہے۔ اس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا اور انہیں کی شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی کہ حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو کچھ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بے شک وہ تھی انہیں کے شکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیل نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہی۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلیٰ میں خود بے نفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام زما اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت عمر ہوا۔ یہ پہلے اپنے چاچا زاد بھائی سکران بن عمر سے بیاہی گئی تھی۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ آئے اور تو ان کے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی اور یہ بیوہ ہوگی۔ ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن میں اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عنقریب ہی مر جاؤں گا اور حضور علیہ السلام تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر اس کے سینے پر گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونک کر کہا اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اسی طرح حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مخلصانہ مشورہ کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کر دی
نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا اور یہ امت المومنین کے زمرے میں داخل ہوگی اور اپنی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی شرف سے سرفراز رہیں اور انتہائی والدانہ عقیدت محبت کے ساتھ آپ کی وفادار و خدمت گزار رہیں۔ یہ بہت ہی فیاض اور سخی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں، یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ کے فقراء مساکین پر تقسیم کر دیا۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں مذکورہ ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں۔ امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن باقی نے اس قول کو ترجیح دیا کہ ان کی وفات کا سال 54 ہجری اور صاحب کمال نے بھی ان کا سن وفات شوال 54 ہجری ہی تحریر کیا، مگر حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تقریب و تہذیب میں یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات شوال 55 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہوگی اور 9 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کماری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے علاوہ میں میرے اوپر بہی نازل نہیں ہوئی، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہ میرے بستر نبوت پر سوتی رہتی تو اس حالت میں بھی مجھ پر بہی الہی اترتی رہتی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ فقہ حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندران کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کا یہ صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کماری اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ صرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاظ میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی بہی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خدا بندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کی ہوئی بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناگہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ ام درا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان سب درہم کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ حدیث کے علاوہ بھی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔
وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی برمن ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی بہت مہارتیں تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اما جان، مجھے آپ کے علم حدیث فقہ پہ کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہے۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے شاعر کیوں اور کس طرح یاد ہوگی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں، اور آپ وہ شاعر عرب کے بہت بڑے حافظ ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر بہت حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاجی معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے ہے اور کیسے حاصل ہوگی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیلہ ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اتباع آپ کے لیے دعائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دعاؤں سے آپ کا علاج کیا کرتے تھے، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہوگی۔ آپ کی شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کی فضائل مراکب میں بہت سی حدیث سے بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان شب سنہ 57 ہجری 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلے میں دفن کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور صحابیہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے، اور یہ بیوہ ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشن نبوی کی سکون سے مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار بلند ہمت اور سخاوت شار خاتون ہے۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی، اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے، اے حفصہ، تم جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کبھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، اور نہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہے، باقی حدیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ و تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا، اس لیے اسی کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازہ کو کاندھا دیے ہوئے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلے میں مدفون ہوئی۔ بے وقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہے۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعض مورخین کے نزدیک سہل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ہے۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آگے تھے، اور سب سے پہلے انہوں دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آگے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر قیادہ باندھا اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو قیادہ میں سوار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ یہ تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دور پڑے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ میں نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی تیش آ گیا، اور ان لوگوں نے گزمراہ ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس برابر رکھتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچہ سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کیا کہ ان لوگوں نے بچہ کو اس کی ماں کی گوشت سے چھین لیا، مگر ام سلمہ
مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہی۔ انہیں کا یہ حال دیکھ کر اب ان کے ایک چاچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا، اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کی اجازت دیتے کہ وہ اپنے بچہ کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بعد آخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گیا کہ یہ مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت سلمہ کے خاندان والے بنو الاسد نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور کیلی مدینہ کو چل پڑی۔ مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوگی، جو مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگی شرافت پر فرا اٹھی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادیہ اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کیا کہ اس نے اٹھ کے مار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عربی کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچوں کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قبا تک پہنچا دیا، اور وہاں سے وہ کہہ کر چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ اسی طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ مگر 4 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود کہ ان کے چند بچے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سے نکاح فرما لیا، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشانہ نبوت میں رہنے لگی اور ام المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھی۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ اس شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے روحانی قوت ہوئی، اور آپ نے معاملہ کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام اتار دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ سب صحابہ کرام مایوس ہو گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مادہ کو ہرگز نہ بدلیں گے، اس لیے صحابہ نے بھی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا۔ سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ حسن جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر ممتاز تھی۔ 378 حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور بہت سے صحابہ تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پاک وفات پائی، اور ان کی وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ ان کے وصال کا سال 54 ہجری ہے، اور ابراہیم حربی نے فرمایا کہ 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ 63 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصلی نام رملہ ہے، یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب بن صاحب کی ساجزہ دی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن حبشہ پہنچ گئے ان کے شوہر عبداللہ بن حجش پر ایسی بد نصیبی سوار ہوگی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا۔ وہ شراب پیتے پیتے نصرانی نہیں پر وہ مر گیا۔ ابن سعد نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبداللہ بن حجش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی۔ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح ہی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبداللہ بن حجش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بد نصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہوتے ہی کی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی
ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بیاد صدمہ گزرا اور آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور کوئی خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا نکاح کرا دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی کو جس کا نام ابرا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئی کہ آپ نے کچھ زیورات اس بشارت کے نام میں ابرا لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص کو جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے اپنے نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر اس کے سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کہ نجاشی نے کھانا منگایا اور تمام صحابہ کرام شکم سیر کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرجیل بن اسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم نبی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پا لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ ذات و امیدہ صفات کی جامعہ اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھی اور بہت ہی کبیرہ ایمان تھی۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو یہ بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے کہ میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس ایک پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں جن میں سے 2 حدیثیں بخاری مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے، باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساجزادیہ تو حضرت حبیبہ اور ان کے بانجی ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے خطیرہ میں مدفون ہوئی۔ حضرت زینب بنت حجیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی ساجزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا مطلبہ منہ بلا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہیں تھی اور اکثر میاں بیوی میں آن بن رہا کرتی تھی، جہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعہ سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب کی دل جوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوند تیرے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق ہوں اور تو یا اللہ ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ فلما قضى زید منہا وطرن زوج نے کہا، جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، زینب کو طلاق دے دی اور عدل گزر گئی تو ہم نے اس زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی ایک خدمت دوڑتی ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر ان کی اس خادم کو انعام دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑی اور اس نعمت کے شکر میں 2 ماہ لگاتار روزے ادا رہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا، ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان گوشت کھلایا. ان کے فضائل مراکب میں چند حدیث بھی مروی ہے. چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا. لیکن جب حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے زینب نے وفات پائی تو اس وقت اس لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھی اور اس کی آمدنی فقراء مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھی. ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش دی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی آج دنیا سے چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بلائی اور سچائی میں اور استدان کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا. منقول ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا. انہوں نے 11 حدیثیں حضور علیہ السلام سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہے، باقی 9 حدیثیں دوسری کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں. منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ بازار میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اسلام اپنے مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں. امیر المومنین نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئی. 21 ہجری میں 53 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئی. صدق اللہ العظیم.